بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہت سارے انسان یہ نہیں جانتے کہ مقصد کیا ہے، زندگی کو بغیر مقصد کے گزارے جا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے، کتنے لمحے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال ہم بے مقصد گزار چکے ہیں۔ آئیے جو زندگی کا حصہ باقی بچا ہے اس کو بامقصد بنا کر گزاریں۔ ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، دنیا میں، معاشرے میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ ایک انسان کے اس دنیا میں کتنے کردار ہیں، تو کہیں وہ بیٹا ہے، کہیں وہ بھائی ہے، کہیں شوہر اور کہیں باپ ہے۔ حصول علم کے لیے نکلے تو کہیں شاگرد ہے، کہیں استاد ہے۔ اسی طرح اپنے خاندان میں دیکھیں تو کہیں وہ بھتیجا ہے، کہیں بھانجا، کہیں ماموں، چچا، پھوپھا، خالو، کتنے کردار ہیں۔ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، گلی محلے میں دیکھیں تو کہیں ورکر ہے، کہیں کسی کام کا ذمہ دار ہے، کہیں کسی ادارے کا سربراہ ہے۔ روحانیت کی نظر سے دیکھیں تو کسی کا مرید ہے اور کسی کا مرشد ہے۔ قصہ مختصر، اگر وہ مسلمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی ہے اور اپنے خالق کا بندہ بھی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ ہمارے اس دنیا میں کتنے کردار ہیں؟ یہ چند کردار جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے کردار ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کون سا کردار چل رہا ہے۔ اگر میں بیٹا ہوں تو میں والدین کے ساتھ کیسا ہوں اور ان کے مجھ پر کیا حقوق ہیں اور میری ان کے متعلق ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اور جو مجھ پر ان کے احسانات ہیں کیا میرا سلوک ان کے ساتھ ان کے احسانات کے مطابق ہے یا میں ان کے خلاف کر رہا ہوں۔ میرے والدین کے کردار نے مجھے معاشرے میں کتنی عزت بخشی ہے، کیا میرا کردار ان کی عزت کو مزید بلند کر رہا ہے یا میں ان کی بنائی ہوئی عزت کو ضائع کر رہا ہوں۔ دوستو، ہمارے اچھے یا برے کردار کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا کتنا سلجھا ہوا ہے یا کتنا بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے والدین کا ہمارے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ آج جو مشکلات ہماری زندگی میں ہیں، آپ سوچیں کہ ہمارے والدین اپنی زندگی کی کتنی مشکلات جھیل کر یہاں تک پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والے کتنے لوگ زندگی کی جنگ ہار کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو جو وقت ہمارے پاس ابھی موجود ہے اس کو بامقصد کر لیں اور اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں۔ ترجیحات کیا ہوتی ہیں کہ ایک چیز کو دوسری پر فوقیت دینا۔ مثال کے طور پر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھے بھوک لگ گئی ہے اور کھانا کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو میں کام چھوڑ کر کھانا کھاؤں گا، مطلب کہ میں نے کام پر کھانے کو ترجیح دی ہے تاکہ میں اور بھی جان لگا کر محنت کر سکوں۔ اسی طرح ہمارے والدین کو کسی کام کے سلسلے میں ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی اور بھی ضروری کام ہے، تو ہم اپنے ضروری کام کو چھوڑ کر اپنے والدین کی ضرورت پوری کریں گے، مطلب کہ ہم نے اپنے کام پر والدین کی ضرورت کو ترجیح دی ہے۔ ہمارا رب بھی تو ہمیں یہی حکم دیتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا حکم آیا ہے وہاں والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی آیا ہے۔ ہمارا ایک کردار باپ کا بھی ہے، تو جس نے اپنے باپ کا احترام کیا، اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کیا، تو اس کے لیے یہ کردار اچھی طرح ادا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ جس طرح تمہارے باپ نے تمہیں ہلال کھلا پلا کر بڑا کیا، اسی طرح تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ اپنا کردار ادا کرو، اور اگر تمہارے والدین میں بتقاضائے بشریت کوئی کمی بیشی ہو اور وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اس کو اپنی اولاد کی زندگی سے دور کر لینا۔ اسی طرح ایک کردار ہمارا بھائی کا بھی ہے، تو ہم جس درجے کے بھائی ہیں ہمیں اس کے مطابق دوسروں کے ادب و عزت کا خیال کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مرتبے پر فائز کیا ہے، کیا میں سب سے بڑا بھائی ہوں یا جس بھی مرتبے پر ہوں، مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کردار ہیں ان کی مثالیں ہمارے والدین کی زندگی اور معاشرے کے اچھے اور برے لوگوں سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، اسی طرح ہمیں اپنے ہر کردار پر اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ایک بامقصد زندگی بن جائے۔ ہم اگر اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے کردار ادا کرنا شروع
شروع کر دیں تو قیامت کے دن حقوق العباد کا حساب دینے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پھر وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات کو سیٹ کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔